طلاق کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ یہ گناہ کر بیٹھتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ ان کے اس گناہ کی وجہ سے ان کی بیوی ان پر حرام ہو گئی اور ان کا نکاح ٹوٹ گیا، ان کا نکاح ختم ہو گیا۔ تو آج میں آپ لوگوں کو وہی چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں کہ جو طلاق کے علاوہ جن چیزوں سے انسان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تاکہ وہ انسان ان گناہوں سے بچ جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ اسے تو پتہ ہی نہیں تھا، اس کا نکاح ٹوٹ گیا، اب اسے معلوم ہی نہیں، اب وہ کیا کرے۔ تو اس لیے یہی نہیں ہے کہ آپ نے زبان سے اپنی بیوی کو جب طلاق دی تو ہی اس کو طلاق ہوگی۔ بعض مرتبہ طلاق نہ دینے کے علاوہ کوئی انسان ایسے گناہ کر بیٹھے، ایسے کام کر بیٹھے، ان کاموں اور ان گناہوں کی وجہ سے بھی طلاق پڑ جاتی ہے۔ تو وہ کون سے گناہ ہیں، وہ کون سی چیزیں، میں اس کی جو پوری ایک لسٹ ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 پہ تو یہ مشہور ہے کہ موت آ جانا، شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی نکاح سے نکل گئی، بیوی کا انتقال ہو گیا تو اس کے ساتھ شوہر کا جو نکاح تھا وہ نکاح اس کا ختم ہو گیا، یہ تو ایک نارمل سی چیز ہے۔ نمبر 2 پہ آتا ہے خلا، یعنی کہ خلا اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی عوض پہ، بیوی کسی عوض پہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، یعنی کہ وہ کہے کہ بھائی جو مہر تھا میں نے وہ مہر معاف کیا، لیکن میں تم سے اب آزادی چاہتی ہوں، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، تو پھر قاضی اس کے نکاح کو فسخ کرا دے گا، اس کے نکاح کو ختم کروا دے گا، تو اس سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک چیز ہے ایلا، یہ اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے قسم کھائے اور وہ یہ کہے کہ میں اب تمہارے ساتھ 4 مہینے تک ہم بستری نہیں کروں گا، میں تمہارے ساتھ مباشرت نہیں کروں گا، اور وہ اگر ان 4 مہینے کے اندر اندر بیوی سے ہم بستری کر لے اور اس کی طرف رجوع ہو جائے، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ وہ اس کے اوپر کفارہ ادا کرنا ضروری ہوگا، کہ یعنی کہ جو اس نے قسم کھائی ہے اور پھر قسم توڑی ہے، تو اس صورت میں شوہر کو کفارہ دینا پڑے گا، لیکن اس کا نکاح ختم نہیں ہوگا، وہ بیوی اس کے نکاح میں باقی رہے گی، یعنی کہ لوٹ کر واپس آ جائے گی، نکاح سے نہیں نکلے گی۔ لیکن اگر اس نے قسم کھائی کہ ہم تم سے 4 مہینے تک ہم بستری نہیں کریں گے، پھر اس کے بعد اس نے ہم بستری نہیں کی، تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ وہ اس کی بیوی کے ساتھ اس کے اوپر طلاق واقع ہو جائے گی، جس کو طلاق بائن کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک چیز ہے لعان، یعنی اگر شوہر اپنی بیوی کو زنا کرتا ہوا دیکھے اور اس کے بعد گواہ نہ پیش کر سکے، لیکن قسمیں کھانے کے بعد اس کو یقین دلائے، تو اس صورت میں جو قاضی کو لے کر پھر اس کو طلاق بائن اس صورت میں ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ شوہر کا غائب ہو جانا، کسی کا شوہر گم ہو گیا، غائب ہو گیا، تو اس میں جو انتظار کرے گی بیوی، انتظار کرے گی، انتظار کے بعد انتظار میں کتنا انتظار کرے گی بیوی، اس صورت میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ تو اس صورت میں غالباً امام مالک کے فتوے پر عمل کیا جاتا ہے کہ ان کے یہاں 4 یا 6 سال کی مدت ہے، کہ 4 یا 6 سال بیوی انتظار کرے گی۔ تو پھر اس صورت میں انتظار کرنے کے بعد بھی شوہر کا پتہ نہیں چلا، تو پھر جو قاضی ہوگا اس کے نکاح کو فسخ کرا دے گا اور اس شوہر کی نکاح سے اس بیوی کو آزاد کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ نکاح ہو گیا، لیکن نکاح کے بعد رضاعت کا پتہ چلا، یعنی یہ پتہ چلا ہے یہ ایک تو رضائی بہن بھائی ہیں، ایسا ہوتا ہے، بہت سارے ایسے کیس میرے سامنے آئے ہیں کہ نکاح ہو گیا، نکاح ہونے کے بعد پتہ چلا کہ بھئی یہ جو دونوں کا نکاح ہوا ہے میاں بیوی نہیں ہے، بلکہ ان دونوں نے بچپن میں ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا، تو اس صورت میں ان کا نکاح فسخ ہو جائے گا، ان کا نکاح ختم ہو جائے گا، ان کا نکاح آٹومیٹک ٹوٹ جائے گا، کیونکہ نکاح ہوگا ہی نہیں، رضائی بہن بھائی کا نکاح جائز ہی نہیں ہے، تو پھر وہ نکاح ہوا ہی نہیں، تو نکاح تو ظاہر ہے کہ اس کا ختم ہی ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مسلمان، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کسی ایسے کام کو کرتا ہے جو کفر والا کام ہے، یعنی کہ جس سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے، جس سے انسان مسلمان نہیں رہتا ہے، وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، تو ایسے کسی کام کرنے کی وجہ سے جو انسان اسلام سے نکلا، تو اسلام کے نکلنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اس کی بیوی بھی اس کے نکاح سے نکل جائے گی، پھر اس کے نکاح میں وہ بیوی نہیں رہے گی، بلکہ اس کے نکاح سے وہ عورت نکل جائے گی، تو اس لیے ایسی کوئی غلطیاں نہیں کرنا ہے۔ اچھا، بعض لوگ طلاق نہیں کہتے ہیں میں نے تجھے آزاد کر دیا، تو جو آزاد کا لفظ جو کنایا میں اس نے طلاق دی نا، یہ ضروری نہیں کہ جب طلاق آدمی کہے تو ہی اس کو طلاق پڑے گی، بلکہ طلاق کی جگہ پہ اگر طلاق دینے کی نیت سے، جدا کرنے کی نیت سے اگر کوئی شوہر لفظ آزاد بھی بول دے کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، تو اس صورت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے اور طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس لیے اس طلاق
اخلاق کو ہلکے میں نہ لیا کریں اور نہ کوئی اس قسم کی بات کیا کریں، کمپرومائز کیا کریں، اس میں ثواب بھی ہے، اس میں نیکی بھی ہے۔ اور جب کوئی بلا وجہ شوہر طلاق دیتا ہے یا طلاق کا نام لیتا ہے تو یہ بڑا جرم ہے، اور شوہر جو ہوتا ہے ایسا وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا مجرم ہوگا۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10-10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔